خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے زیادہ لاڈ اور پیار تھا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھا۔ ایسی بیوی، سونکڑوں کے ہوتے ہیں نا آپس میں مسائل، تو ایک گروہ نے اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی جتنے صحابی تحفے بھیجتے ہیں نا، کوئی دودھ بھیجتا ہے، کوئی گوشت بھیجتا ہے، کوئی پھل بھیجتا ہے، کوئی چیز تیار کر کے بھیجتا ہے، وہ اس دن بھیجتے ہیں جس دن آپ عائشہ کے گھر ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور جب دوسری بیویوں کی باری ہوتی ہے تو 7 دن 8 دن کوئی بھی نہیں۔ تو جب عائشہ کی باری ہوتی ہے سارے تحفے ان کے گھر جاتے ہیں، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں سنی، تو اسپیشل سفارش کرانے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھیجا کہ بیٹی تو ہی جا کر اللہ کے نبی سے کہہ کہ یہ عائشہ کے ساتھ جو امتیازی سلوک کر رہے ہیں نا سارے صحابہ، تو یہ ہمیں بارے میں نہیں، یہ سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے، تحفہ جہاں آپ ہوں وہاں جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 8 دن تحفہ روکے رکھتے ہیں، جب عائشہ کی باری آتی ہے سارے ان کے گھر بھیجتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی گئی، بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ ابو جان تو ایک گل کرنی، جی بیٹی فرماؤ۔ ابو جان آپ کی دوسری بیویاں اعتراض کر رہی ہیں کہ یہ تحفوں میں آنے جانے کی تقسیم صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تقسیم صحیح ہے یا غلط، آپ نے ایک سوال پوچھا، یا بنی اتحبین ما احب، بیٹی یہ بتا کہ جس کو میرے محبت کرتا ہوں تجھے بھی اس سے پیار ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، اہل بیت کی سیدہ کو پوچھا جا رہا ہے کہ بیٹی یہ بتا کہ جو میرا محبوب ہے وہ تیرا بھی محبوب ہے کہ نہیں؟ تو بیٹی کہتی ہے بلا ابا جان کیوں نہیں، جو آپ کی محبوب ہے وہ میری بھی محبوب ماں ہے رضی اللہ عنہن۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کی وہ شان بیان کی جو کسی اور بیوی کی نہیں ہے۔ فرمایا بیٹی لا تعذینی فی عائشہ، عائشہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو، مجھے تکلیف پہنچے گی۔ اللہ کی قسم میں کسی بیوی کے گھر میں نہیں ہوتا کہ اس کے بستر پر بیٹھا ہوں اور اللہ کی قرآن کی وحی آ جائے سوائے عائشہ رضی اللہ عنہا کے۔ عائشہ کے بستر پر بیٹھا ہوں تو بھی اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا ہے، یہ فضیلت کسی اور کی نہیں ہے۔ تو اس بیوی کو بھی اگر آپ کہیں اہل بیت میں نہیں ہے تو پھر کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔